अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और सत श्री अकाल मेरे प्यारे बुज़ुर्गों, बहनों, भाई और दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से और सेहत से होंगे। आज मैं बात करना चाहता हूँ क्रेविंग्स के बारे में। अगर आपने कोई डाइट प्लान शुरू किया है, कोई डाइट कर रहे हैं या करनी है या कभी की है, तो हमेशा क्रेविंग्स जो हैं जंक फूड खाने की, मीठा खाने की या अपने फेवरेट फूड्स खाने की रोज़ बरोज़ होती हैं। और इनसे छुटकारा हासिल करना जो है वो आपकी कामयाबी का, आपकी डाइट की, आपके वेट लॉस की कामयाबी का राज है। तो आज इसी सिलसिले में 18 ऐसे टिप्स डिस्कस करेंगे जिनको इस्तेमाल करके आप होपफुली अपने वेट पे पहुंच सकें, अपने गोल पे पहुंच सकें और अपने डाइट प्लान पर कायम रह सकें। तो स्टे ट्यून्ड, वी आर गोना गेट राइट इनटू इट। तो टिप नंबर 1 है कि अपने खाने में असल खाना, कुदरती खाना, उसको ऐड करें और ज़्यादा से ज़्यादा कुदरती चीज़ें, नेचुरल चीज़ें खाएं। इनमें हर किस्म की दालें, हर किस्म की सब्ज़ियाँ, हर किस्म के फ्रूट्स, हर किस्म के होल ग्रेन और लीन मीट्स और फ़िश वगैरह शामिल हैं। जो चीज़ें असल में, असल शक्ल में, कुदरती शक्ल में पाई जाती हैं, उनको आप जितना ज़्यादा खाएंगे उतनी कम क्रेविंग होगी। और जितना ज़्यादा आप जंक फूड खाएंगे उतनी ज़्यादा आपको जंक की क्रेविंग होगी। शुगर का ये एक बहुत बड़ा मसला है। शुगर जो है वो आपके जहन पे असर करती है और उसकी वजह से एक विशेष साइकिल बन जाता है आपकी ब्लड शुगर के साथ और आपके ब्रेन के रिस्पांस के साथ। डोपामिन का रिस्पांस होता है, तो उसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा शुगर क्रेव करते हैं। जितनी ज़्यादा खाएंगे उतनी क्रेव करेंगे, विशेष साइकिल है। तो इसलिए अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा कुदरती चीज़ों को ऐड करें और इंशाल्लाह जब जैसे जैसे आपका जिस्म जो है वो शुगर को साफ़ करता रहेगा, कार्ब्स को साफ़ कर देगा, तो आपको क्रेविंग्स होना कम से कम हो जाएंगी। टिप नंबर 2 ये है कि जब भी आप नई डाइट पे आएँ तो खाने पे ज़ोर दें। इसका ये मतलब है कि जब भी आप अपनी डाइट पे आएंगे, कोई नई डाइट पे आएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको वैसे ही छोड़ना होंगी, तो आपको भूख वैसे ही ज़्यादा लगेगी। तो डाइट के पहले हफ्ते जब भी आपको भूख लगे, मेरे हिसाब के मुताबिक आप उस डाइट में जो चीज़ें अलाउ हैं उसमें से किसी चीज़ का इस्तेमाल कर लें। वेजिटेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी वजह से आपको बहुत नुकसान नहीं होगा। अगर आप किसी बुरी डाइट से आ रहे हैं तो पहले हफ्ते में आपको फ़ायदा ही होगा। और इंशाल्लाह जब आपकी बॉडी एडजस्ट कर जाएगी तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता कैलोरीज को रिड्यूस कर सकते हैं, खाने को कम कर सकते हैं और अपने गोल की तरफ जा सकते हैं। मगर 180 का टर्न ले लें, आपकी आदतें पहले बहुत बुरी हैं और पहले एक दिन के अंदर अंदर ही आप उनको चेंज करने की कोशिश करें तो ये बहुत मुश्किल है। इससे ज़्यादा क्रेविंग होगी। इसलिए ईट फर्स्ट ऑन अ न्यू डाइट। तीसरा टिप है कि पानी पिया करें। जब भी आपको किसी चीज़ की क्रेविंग हो तो कुछ खाने से पहले या कुछ और सोचने से पहले आपको एक बड़ा ग्लास पानी का भर के उसको पी लेना चाहिए। बहुत दफ़ा ये होता है कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है और इस डिहाइड्रेशन को या इस प्यास को हम इंटरप्रेट करते हैं कि हमें भूख लगी हुई है। तो इसलिए सबसे पहले पानी पीना चाहिए। किसी भी डाइट पर, किसी भी वेट लॉस डाइट पर ख़ास तौर पर, और वैसे भी हेल्थी रहने के लिए पानी बहुत 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 ज़रूरी है। इसलिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जब भी क्रेविंग हो एक गिलास पानी पी के आप कुछ 5-10 मिनट वेट कर लें और इंशाल्लाह क्रेविंग चली जाएगी। चौथा टिप ये है कि अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल करें। प्रोटीन बहुत फिलिंग है, बहुत सेशिएटिंग है। इसकी वजह से हम फुल महसूस करते हैं और इसकी वजह से क्रेविंग्स भी कम होती हैं क्योंकि ब्लड शुगर हमारा जो है वो कंट्रोल रहता है, इंसुलिन हमारा कंट्रोल रहता है। और मैं तो ये भी रिकमेंड करूँगा, अगर आपको क्रेविंग हो रही है किसी चीज़ की और बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो आप कुछ गोश्त खा लें, कुछ चिकन खा लें, अंडा खा लें। उसकी जगह आप ये सब्सिट्यूट भी कर सकते हैं। ये भी एक टिप है। पांचवा ऑफिशियल टिप ये है कि अपने खाने में चिकनाई, फ़ैट्स, हेल्थी फ़ैट्स या चर्बी का इस्तेमाल ज़्यादा करें क्योंकि प्रोटीन की तरह ही फ़ैट्स भी जो हैं वो बहुत सेशिएटिंग हैं, वो बहुत फिलिंग हैं। उनकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो सेटिस्फाई रहती है, हमारा मैदा सेटिस्फाई रहता है और हम लंबे अरसे तक के लिए खाने के बगैर जा सकते हैं और उसकी वजह से कोई क्रेविंग नहीं होती। जिस तरह मैंने पहले कहा कि क्रेविंग्स असल में हमारी ब्लड शुगर जो ऊपर नीचे होती है और हमारा माइंड जो है वो हमसे गेमें खेलता है, उसकी वजह से क्रेविंग होती हैं। इसलिए अगर आप कार्ब्स का इस्तेमाल कम कर दें और फ़ैट का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें तो ना सिर्फ आप फिल रहेंगे बल्कि आपके वेट लॉस में आपको बहुत 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 मदद मिलेगी और आप ज़रूर कामयाब होंगे। और छठा टिप है कि फ़ाइबर का अपने खाने में इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसका मतलब ये है कि होल ग्रेन्स अगर आप खा सकते हैं तो होल ग्रेन्स खाएँ, उसमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है। आप सब्ज़ियाँ ज़्यादा खा सकते हैं, आप सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाएँ। फ्रूट्स वगैरह का किसी कम मिक़दार में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी वजह से क्रेविंग्स कम हो जाएंगी और आपका पेट भी भरा रहेगा, आपको फीलिंग सेंसेशन भी होगी और वैसे हाजमा भी अच्छा रहता है।
یوز میررز، شیشے اپنے گھر میں آپ جگہ جگہ استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو خود اپنے آپ کو نظر آتا رہے گا، اس کی وجہ سے تھوڑی سی موٹیویشن، سائیکولوجیکل موٹیویشن ہوتی رہے گی. آپ اپنے کھانے کی الماری میں، اپنی پینٹری میں شیشہ لگا سکتے ہیں. پھر جب بھی آپ کوئی کوکی لینے کے لیے اس کو کھولیں گے تو آپ کو اپنی شکل نظر آئے گی، اور آپ پھر کہیں گے کہ میں اس شکل کے ساتھ جو دہی بھلے ہیں وہ میں نہیں کھا سکتا. تو اس لیے یہ بھی ایک بڑا مفید ٹپ ہے آپ کی سائیکی کے لیے. 8واں ٹپ ہے کہ کھانے کو چبا کر اور کھانے کو انجوائے کر کر اپنا ٹائم لے کر اس کو کھائیں. اس کی وجہ سے آپ کا پیٹ بھی بھرا رہے گا، لمبے عرصے تک کے لیے بھرا رہے گا، اور آپ کو کریونگ بھی کم سے کم ہوگی. اور اسی لیے میں آپ نے جو ڈائٹ پلان چننا ہے، آپ میک شور کریں کہ آپ وہ ڈائٹ پلان چنیں جو آپ کو پسند ہو، جس میں کھانے جو انوالو ہیں وہ آپ کی مرضی کے ہوں، آپ کو کھانے میں پسند ہوں. آپ اس کو پریپیئر جو ہے اپنی مرضی سے کر سکیں. اسپائسز وغیرہ میں عام طور پہ تو کوئی کسی ڈائٹ میں ریسٹرکشن نہیں ہوتی، تو اسی لیے آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا کھانا انجوائے کریں، اپنی ڈائٹ انجوائے کریں. تو آہستہ کھائیں، آرام سے کھائیں، ٹائم لے کے کھائیں، آپ کو کریونگ انشاءاللہ کم ہوگی. 9واں ٹپ ان لوگوں کے لیے جن کو کریونگز ہر وقت ہوتی رہتی ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنا ناشتہ اسکپ مت کریں. جنرلی تو میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا فین ہوں، مگر وہ لوگ جو نئی ڈائٹس میں ہیں اور پہلی دفعہ ٹرائی کر رہے ہیں، وزن لوز کر رہے ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ اپنا کھانا جو ہے، اپنا ناشتہ جو ہے وہ اسکپ نہ کریں. اس کی وجہ سے ان کو کریونگز ہوتی ہیں. اور ریسرچ بھی یہ دکھا چکی ہے کہ جو لوگ ریگولرلی ناشتہ کرتے ہیں وہ لوگ اپنا وزن جو ہے اس کو سسٹین کرنے میں لانگ ٹرم کے لیے ان کو بہت بینیفٹس ہوتے ہیں اور وہ بہت کامیاب ہوتے ہیں. نمبر 10 وہ یہ ہے کہ آپ اپنی نیند پوری کریں. جو لوگ اپنی نیند پوری نہیں کرتے، 7 سے 8 گھنٹے تک نہیں سوتے یا گہری نیند نہیں سوتے، ان کے لیے نہ صرف ویٹ لاس کرنا مشکل ہے، بلکہ ریسرچ یہ دکھا چکی ہے کہ ان کا ویٹ جو ہے وہ دگنا تگنا جو ہے وہ گین ہوتا ہے. ان کے باڈی میں کورٹیزول جو ہے وہ بہت ہائی ہو جاتا ہے، ہارمون امبیلنس ہو جاتے ہیں. اور پھر باوجود اس کے کہ وہ ڈائٹ بھی کریں، ایکسرسائز بھی کریں اور ایسی چیزیں بھی کریں، ان کی جو ہے وہ ویٹ لاس نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اوپر فیٹ چڑھتا رہتا ہے. تو اس لیے آپ اپنی نیند ضرور 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 پوری کریں. 11واں ٹپ یہ ہے کہ اپنے سٹریس کو مینیج کریں، اپنے سٹریس کو کم سے کم رکھیں. اس کے لیے آپ کسی قسم کی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، ورزش کر سکتے ہیں، ایکسرسائزز، ورک آؤٹ اور سپورٹس ایکٹیویٹی سٹریس کو مینیج کرنے کے لیے بہت اچھی ہے. واکنگ سٹریس کو مینیج کرنے کے لیے بہت اچھی ہے. اپنا کھانا اچھا رکھیں، ڈائٹ جو ہے اچھی ہو، وہ سٹریس کو مینیج کرتی ہے. میڈیٹیشن، نماز، یوگا، عبادت، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سٹریس کو مینیج کرنے کے لیے بہت اچھی ہیں. اس کے علاوہ آپ کی نیند بھی آپ کے سٹریس کو مینیج کرنے میں، آپ کے سٹریس کو کم کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے گی. اس لیے ریڈیوس یور سٹریس، ورنہ کورٹیزول آپ کا اوپر ہو جائے گا اور آپ کا ویٹ جو ہے وہ الٹا گین ہونا شروع ہو جائے گا. نمبر 12 یہ ہے کہ اپنے ٹریگر فوڈ سے دور رہیں. آپ کے ٹریگر فوڈ وہ فوڈ ہیں جن کو کھا کے آپ کو اور بھی بھوک لگتی ہے، اور جن کو آپ بار بار کھا سکتے ہیں، سارا دن کھا سکتے ہیں اور بہت زیادہ مقدار میں کھا سکتے ہیں. جس طرح میں کیک رس کے 2 جو ہیں وہ بڑے بڑے ڈبے جو ہیں وہ بڑے آرام سے ختم کر سکتا ہوں چائے کے ساتھ، اس لیے میں کیک رس کو اوائڈ کرتا ہوں. تو آپ بھی ایسے ٹریگر فوڈ جو آپ کے فیوریٹ فوڈ ہیں ان کو اوائڈ کریں، اور ان کو کوئی سبسٹیچیوٹ آپ لے لیں. جس طرح چینی کا سبسٹیچیوٹ آپ سویٹنر سے کر سکتے ہیں. اگر آپ کو بہت زیادہ کریونگ ہو رہی ہے تو آپ سویٹنر استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے شوگر سے بہتر ہے. ریکمینڈڈ تو نہیں ہے، بٹ اٹس بیٹر دین شوگر. اس کے علاوہ آپ کو میٹھا کھانے کی کریونگ ہے تو آپ اس کی ریپلیسمنٹ یا اس کا سبسٹیچیوٹ جو ہے وہ ہیلتھی فروٹس یا کیرٹس وغیرہ اس طرح کی سبزیوں سے کر سکتے ہیں جو میٹھی ہیں، اس طرح کے پھلوں سے کر سکتے ہیں. ٹپ نمبر 13 یہ ہے کہ کوئی ڈائری لکھا کریں، کوئی جرنل لکھا کریں. اپنی فیلنگز جو ہیں وہ اس میں لکھا کریں، اپنی فیلنگز کھایا مت کریں. کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایموشنل ایٹرز ہوتے ہیں. جب بھی ان کو کسی قسم کا غصہ آتا ہے یا وہ اداس ہوتے ہیں یا کسی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی ہیپی ہوتے ہیں تو وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے اپنی فیلنگز کو مینیج کرنے کے لیے آپ کے لیے یہ اچھا رہے گا کہ آپ کسی چیز میں اپنی فیلنگز کو نوٹ کریں. کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ کسی سے شیئر کر دیں، اور اپنی فیلنگز کو کھائیے مت، اپنی فیلنگز کو لکھیے اور لوگوں کو بتائیے. ٹپ نمبر 14 یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کریونگ ہو تو آپ کھانے کی بجائے 5-10 منٹ کی واک پہ چلے جائیں، کوئی چھوٹی موٹی ایکسرسائز کر لیں. اگر آپ جمپنگ سکواٹ کرنے کی شیپ میں ہیں تو جمپنگ سکواٹ کر لیں، کچھ 10-20 سکواٹ کر لیں، 10 پش اپس کر لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ چٹکی بجاتے ہی وہ کریونگ ختم ہو جائے گی. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم موٹے ہوتے ہیں اور ویٹ لوز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ہارمونز آؤٹ آف بیلنس ہوتے ہیں.
ہمارا خاص طور پہ انسولن اور بلڈ شوگر آؤٹ آف بیلنس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کافی کریونگز ہوتی ہیں. تو اگر آپ ایکسرسائز وغیرہ کر لیں، واکنگ کر لیں 5-10 منٹ کی، یا 1 منٹ کے لیے پش اپس کر لیں، 30 سیکنڈس کے لیے اسکواٹس کر لیں، اس طرح کچھ کر لیں، تو اس کی وجہ سے انسولن پہ تھوڑا سا ریپریسنٹ کا افیکٹ وہ کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کی کریونگ کنٹرول ہو سکتی ہے. تو ضرور یہ ٹپ ٹرائی کریں. 15واں ٹپ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو چیٹ میل الاؤ کریں. چیٹ میل کی وجہ سے آپ کو موٹیویشن ملتی رہے گی کہ ہفتے کے اینڈ پہ کوئی آپ کا ایک چیٹ میل آپ کی مرضی کا ہے، آپ کا فیوریٹ میل ہے، وہ آپ کھا سکتے ہیں. خاص طور پہ یہ ٹپ ان لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے جو ڈسپلن رہنا جن کے لیے مشکل ہے، جو ہر 5-6 دن بعد جو ہے وہ کوئی نہ کوئی گند بلا کھا لیتے ہیں، اور وہ پھر کھا کے ان کے جو ہیں وہ بند ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ سب کچھ کھائی جاتے ہیں، تو پہلے سے زیادہ نقصان کر لیتے ہیں. تو اس لیے ایک میل جو ہے وہ اپنی مرضی کا کھا لیں. کسی بھی دن آپ اس کا جو ہے وہ اس کو ٹائم ٹیبل میں اپنے اسکیجول کر لیں. اس کے کھانے کے بعد آپ اپنی ڈائٹ پہ ویسے ہی واپس آ جائیں جیسے آپ پہلے چل رہے تھے. تو لانگ ٹرم میں یہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی. نیکسٹ ٹپ یہ ہے کہ آپ فارم فٹنگ کلودنگ پہنیں. آپ کپڑے ایسے پہنیں جو آپ کے جسم پہ پورے ہوں. جب انسان موٹا ہو جاتا ہے تو بڑے کھلے کھلے کپڑے پہننا پسند کرتا ہے، کیونکہ ایک تو اس کو جو ہے وہ فارم فٹنگ کلودنگ اچھی نہیں لگتی. تو ایک تو یہ آپ کو یاد کراتا رہے گا سارا دن کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کا گول کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی زیادہ کھائیں گے تو چیزیں ٹائٹ ہونا شروع ہو جائیں گی، تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بھائی ہم نے زیادہ کھا لیا ہے. تو اس لیے یہ ٹپ بڑا مفید ہے، اس کو بھی ٹرائی کر کے دیکھیں. نیکسٹ ٹپ یہ ہے کہ اپنے گھر میں جنک فوڈ لائیے ہی مت. اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز جو ڈبے میں پیک ہو، کوکیز ہوں، کریکرز ہوں، چپس ہوں، دہی بھلے ہوں، سموسے ہوں، مٹھائیاں ہوں، رس ملائیاں ہوں، وہ آپ لے کے ہی نہ آئیں. اگر آپ لے کے آئیں گے تو جب بھی آپ کسی اپنے کمزور پوائنٹ پہ ہوں گے، لو پوائنٹ پہ ہوں گے، ایموشنل پوائنٹ پہ ہوں گے، اسٹریسڈ ہوں گے، تو ضرور آپ وہی چیز کھائیں گے جو آپ کے لیے اچھی نہیں ہے. تو اگر ایسی چیزیں گھر میں موجود ہی نہ ہوں تو آپ کا بہت کم چانس ہے کہ آپ وہ کھائیں گے. تو اس لیے اپنی پینٹری کو، اپنے گھر کو گند بلا سے کلین رکھیں. یہ آپ کے لیے اچھا ہے اور آپ کے ویٹ لاس میں آپ کی مدد دے گا. تو ناظرین، ہوپفلی آپ کو کوئی نہ کوئی ویلیو ضرور ملی ہوگی اس ویڈیو سے، کوئی نہ کوئی ایسا ٹپ ملا ہوگا جو آپ کو آپ کے ویٹ لاس میں کامیابی دے گا. تو جانے سے پہلے سبسکرائب ضرور کیجئے، لائک ضرور کیجئے، شیئر ضرور کیجئے، کامنٹ ضرور کیجئے، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کی صحت کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.